پتہ چلا ہے کہ ایک مرتبہ آپ داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے تو ایک صاحب آپ کی جیب صاف کر رہا تھا۔ آپ کو بھی پتہ تھا۔ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اپنا کام کر رہا تھا اور وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ میں بے بس تھا، میرے ہاتھ تو وہیں اٹک گئے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا مگر اتنی جرت نہیں تھی کہ ہاتھ وہاں سے اٹھاؤں جہاں میرے ہاتھ تھے۔ یہ فقیری نہیں امیری تھی۔ میں نے کہا کہ اتنے پیسوں سے کیا بنے گا، چلو لے جائے، یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ ویسے ایک چھوٹی سی بات دیکھو، کبھی آپ گھر میں رہتے ہوں تو گھر کا جو سربراہ ہے، ہیڈ ہے، ماں یا باپ، اس کی موجودگی میں بچے کسی اختلاف کا آپس میں لڑ کے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ جو تمہارا بزرگ بیٹھا ہوا ہے وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر انسان کو یقین ہو کہ میں داتا صاحب رحمت اللہ کے پاس کھڑا ہوں یا دعا کر رہا ہوں یا دعا سے میرا کام چل رہا ہے، تو وہاں اس بات کا خیال کہ یہاں میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ خیال ہی غیر ہے۔ یہ توجہ کی بات ہے۔ توجہ کی تعریف یہ ہے، یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے۔ اگر تیر کہیں لگ جائے تو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز ادا کرتا ہوں تو تم تیر نکال لینا۔ تو نماز کی توجہ اتنی ہے کہ اس بات کی توجہ ہی نہیں کہ جسم میں کیا ہو رہا ہے، تو ساری توجہ ہی ادھر لگ گئی۔ ویسے بھی اگر آپ ایک خیال میں جا رہے ہوں تو کبھی گھر سے پیدل نکلو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ راستے میں بارش ہو گئی، واپس گھر آیا تو بھیگا ہوا تھا۔ کہتا ہے کہ بارش کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ تیتر کی تلاش میں انسان نکل جائے تو میلوں میل نکل جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کدھر چلا گیا۔ منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم، شدم غر کے وسالے او نمی دانم کجا رفتم۔ اس کے خیال میں نہ جانے کہاں سے کہاں چلا گیا۔ کوئی خیال غالب ہو جائے تو دوسرا خیال ہمیشہ کم ہو جاتا ہے۔ فقیری اور درویشی کا خیال جو ہے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے، وہ یہ کہ سود و ضیاع سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب سے یہ کاروبار ذوق ملا، رہ گیا ذوق کاروبار کہاں؟ تو وہ نفع نقصان سے آزاد ہو گیا۔ اب وہ نفع نہیں جس کو آپ نفع سمجھتے تھے، اور نقصان نقصان ہے نہیں جس کو آپ نقصان سمجھتے تھے۔ یہاں کی ٹرمینالوجی ہی اور ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ انسان بدل جاتا ہے، سوتا نہیں اور صرف جاگتا ہے، بلکہ سارے کام ہوتے ہیں مگر پریورٹی بدل جاتی ہے۔ ایک غوث کے پاس ایک چور آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خالی ہاتھ نہ جانے پائے، کتب تو ضرور بناؤ اس کو۔ چور تو آیا تھا چوری کرنے کے لیے، اس کو کوئی مال نہیں ملا، تو غوث نے کہا کہ یہ بیچارہ اب یہاں سے محروم جائے گا۔ ہم غوث ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ تو دیا جائے، تو اسے ایک کتب ہی بنا دو۔ اگر آپ کے پاس تھوڑے پیسے ہوں اور مانگنے والا سائل آ جائے تو وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ مقام جو تجھے سرفراز کر رہا ہے، اسی مقام پر وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس کے حق میں بھی دعا کرو۔ اس کو دلوایا ہے اسی نے جس نے تمہیں دیا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تمہیں کسی کے ہاتھ سے دلوا دیا اور اس کو تمہاری جیب سے دلوا دیا، تو اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ایک آدمی بلال صاحب کو راستے میں ملا، درویش نما، پتہ نہیں مجذوب تھا کہ کون تھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہے تیرا نام؟ انہوں نے کہا بلال۔ اس نے کہا فٹافٹ لاؤ اتنے پیسے۔ جتنے پاس تھے وہ پیسے دے دیے۔ مجھے بتایا کہ میں نے اتنے پیسے دے دیے ہیں، یہ میں نے برا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ تم نے اچھے خیال میں کیا ہے تو اچھا ہی ہے۔ تو نے جس کے خیال میں دیا ہے وہ خود اچھا ہے۔ ہر چند کے وہ شخص ڈاکو ہو سکتا ہے، ہر چند کے وہ باغی ہو سکتا ہے، ہر چند کے وہ چور ہو سکتا ہے، راہزن ہو سکتا ہے، لیکن تیرا خیال صحیح ہے، اور جس کی راہ میں تو نے دیا یہ اسی کی راہ ہے۔ تو عام طور پر اس راہ کی صداقتوں والے غلط ہاتھوں سے نکل کر صداقتوں تک پہنچے ہیں۔ کہتا ہے کہ چور نے مجھے غوث بنا دیا، وہ جو سائل ہے پیسے مانگنے والا، اس نے مجھے سخی بنا دیا۔ جاتے ہوئے کسی شخص کی ایک سٹرے بات نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ایک وہ بات جو اٹک جائے یا کھٹک جائے، وہ بات آپ کو پار لے جاتی ہے۔ سارا عرفان ہی ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ اتنی آسان بات بتا رہا ہوں آپ کو، میں نے مشکل بات آپ کو بتائی ہی نہیں، عبادت کا رستہ بھی نہیں بتایا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا عرفان ادھر ادھر ہی پھرتا رہتا ہے۔ اچانک دل کو لگ جانے والی بات عرفان کا آغاز ہے۔
پہلی لگ جانے والی آنکھ عرفان کا آغاز ہے، آنکھ میں پہلا آنسو عرفان کی ابتدا ہے۔ رونے والی بات آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ابھی آپ روئے کسی کی یاد میں، خیال میں، وجہ بے وجہ رونے کا جو آغاز ہے یہ عرفان کی ابتدا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، کچھ تو مستند ہیں، اسی طرح یقین اللہ کا ایک نام ہے، آنسو بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ اس کی راہ میں بہنے والا جو آنسو ہے وہ آپ ہی ہے، بغیر وجہ کے آنسو، سوز تپش۔ رات کو اٹھے اور روتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ مجھے بہت پیارا لگا، اللہ تمہیں کہاں نظر آیا؟ بس پھر سے رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ بڑا ہی واقعہ ہو گیا۔ فرمان ہے کہ اگر رات کو نصف شب میں آنسو نہ آئیں تو رونے والی شکل ہی بنا لینا۔ یہ منظوری دعا کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں، تو رونا جو ہے یہ اللہ کے بندوں کی دلیل ہے۔ وہ جو رو رہا تھا کہتا ہے کہ میں اس فوت ہونے والے کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میری باری قریب کیوں نہیں آئی۔ تو ایسے بڑے واقعات ہیں جیسا کہ دیکھو مجھے جو دیدائے عبرت نگاہ ہو۔ اگر یہ بات جان لو تو پھر بات سمجھ آتی ہے۔ غور کرو، ہر لمحہ غور کا لمحہ ہے، جہاں غور پیدا ہو گیا وہاں اللہ کا جلوہ آ گیا۔ کہتا ہے اچھا یہ بات ہے کہ اس باغ کی وجہ سے آپ رو رہے ہو، حالانکہ باغ تو اچھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنے باغ جہاں میں لگ لگ سوکھ گئے، تو کتنے باغ آئے، کتنے پھول کھلے، کیا واقعات ہو گئے اور انجام کار سب ختم۔ کہتا ہے کہ کیا آپ نے قلعہ دیکھا؟ کہتا ہے کہ قلعہ تو دیکھا لیکن پھر میں رونے لگ گیا۔ کیوں روئے قلعہ دیکھ کے آپ؟ کہتا ہے کہ جتنے ضلع سبحانی ہوتے تھے وہ سارے آن جہانی ہو گئے اور کیا ویرانی چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا جلوہ ہوتا تھا اور کیا حکم نافذ ہوتا تھا، بے شمار ریاستوں پر ان کا حکم نافذ ہوتا تھا، گوالیار سے لے کر کہاں کہاں تک اکبر اعظم کا حکم چل رہا ہوتا تھا، لیکن اس بیچارے کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں تھا، بیچارہ بے بس، اور آج اس کا کوئی نام نہیں، نشان نہیں، کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو ہمارا شمار کس حساب میں ہے؟ تو یہ آئیمنسٹی اور یہ انفینٹی اور پھر اس کے اندر فینائٹ کیا چیز ہے؟ ایک ذرے کا صحرا کے اندر کیا مقام ہے، ایک قطرے کا کلزم کے اندر کیا مقام ہے، یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں غور کرتے؟ غور کرو کہ کیسے پیدا ہوئے، غور کرو کہ کہاں جانا ہے، غور کرو کہ where do you come from، اور یہ غور کرو کہ where are you going to، یہ غور کرو کہ آپ کیا کر کے چلے ہو۔ تم تو کستوری خریدنے آئے تھے، اب ہینگ کی پوٹلی لے کے جا رہے ہو، تم نے کیا کیا؟ اور پھر ہنستے جا رہے ہو۔ عجب کہہ کہا ہے، وہ ہنس رہا تھا کہ ایک مکان گر رہا ہے، تو دوسرے نے کہا کہ غور سے دیکھ یہ تیرا ہی ہے، تیرا ہی جلوہ ختم ہو رہا ہے، تمہارے ارد گرد منظر جو ہے یہ تیرا ہے اور تم ہی چلے جاؤ گے اگر یہ منظر بدل گیا۔ بات شاید سمجھ نہ آئے، بڑی مشکل ہے۔ شہر اپنا ہو اور شہر غرق ہو تو تم ہی مر جاؤ گے۔ وہ جو دیکھنے میں تیری خوبصورت چیز تھی وہ چلی گئی، منظر چلا جائے تو ناظر چلا گیا، یعنی دیکھنے والا چلا گیا، اور اگر محبوب رخصت ہو جائے تو محبت کرنے والا رخصت ہو گیا۔ آپ کے گرد و پیش میں جو کچھ ہے یہ نہ رہا تو آپ کس کام کے؟ ایک آدمی کو سزا کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ زندہ رہے گا لیکن اکیلے، سب سے الگ۔ کہتا ہے یہ تو تنہائی کی سزا ہے، تو سارے تنہائی میں مبتلا ہیں، سب لوگ اس سزا میں مبتلا ہو چکے ہیں، تنہائی کی بٹی میں سب جل رہے ہیں۔ غور کرو کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی کسی کے لیے زندگی نہیں بسر کر رہا۔ یہ ہمارے سماج کے اعمال ہیں کہ اس کو کیا بنا دیا اور اس کو کیا بنا دیا۔ وہ واقعہ جو اصل واقعہ ہے انسان کا، انسان کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے کبھی آپ سوچا کرو، غور کیا کرو کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟ کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب؟ یہ زمین کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب؟ تو کون ہے جو پال رہا ہے؟ یہ ہر آدمی کے لیے سوال ہے کہ غور کرے۔ غالب کہتا ہے سبزہ و گل کہاں سے آئے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے پالنے کے لیے تمہارا رزق مٹی میں رکھا ہوا ہے، میں تمہارے لیے پچھم سے ہوائی سازگار لے کے آتا ہوں، میں تمہاری کھیتیاں اگاتا ہوں، میں تمہارے اینیمل فارم بناتا ہوں،
جانوروں کو پیدا کرتا ہوں جو تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، تمہارے لباس کے کام آتے ہیں۔ اگر میں پانی کو کڑوا کر دوں تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگ جائیں۔ 4 دن کا میلہ دیکھنے کے لیے یہ کیا ہے اور تم اکڑ گئے ہو۔ سمجھتے نہیں ہو کہ کارواں جا رہا ہے، کارواں در کارواں چل رہا ہے، قافلے چل رہے ہیں۔ تو مسافر ہے، مسافر بن کے چل، ڈگمگا جائے نہ خطرہ ہے سنبھل۔ ہے گلے رانا کی رانائی فریب، حسن کی مخمور انگڑائی فریب۔ لاکھ مرغانے چمن ہو نغمہ زن، سوت کے جادو میں کھو جائے نہ من۔ گلشن ہستی میں آ بیگانہ وار، دیکھتا جا ان بہاروں کا نکھار۔ دیکھ چپکے سے خزاؤں کا طلسم، دیکھ بن کر ایک آئینے کا جسم۔ برق میں تنکے ہیں یا تنکوں میں برق، موت و ہستی میں ہے بس اتنا ہی فرق۔ یا تو آگ لگی ہوئی ہے آشیانے میں، یا پھر آشیانہ آپ کے پاس چلا گیا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ تو آگ اور تنکے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ آپ یہ غور کرو کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے تو باہم کھیل نہیں چل سکتا۔ آپ خود تو نہیں مرو گے مگر والد محترم رخصت ہو جائیں گے، امی جان چلی جائیں گی، نانی صاحبہ چلی گئیں، اور ارد گرد کے بے شمار لوگ چلے گئے تو سب چلے جائیں گے۔ ایک بادشاہ نے اپنی لکیریں دکھانے کے لیے نجومی کو، ایسٹرولوجر کو بلایا۔ اس کو کہا ہاتھ دیکھو۔ اس نے کہا کہ جہاں پناہ بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے آپ کے سارے عزیز اور رشتہ دار مر جائیں گے۔ You will live so long a life۔ بادشاہ نے کہا کہ میری لائف تو لانگ ہے مگر اسے جیل میں بھیج دو۔ تو نجومی کو جیل بھیج دیا گیا۔ پھر کہتا ہے کوئی اور نجومی لاؤ۔ ایک اور نجومی آیا اور اس نے کہا کہ جہاں پناہ آپ کا ہاتھ بڑا قسمت والا ہے، آپ سب سے زیادہ عمر پائیں گے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ سارے تمہارے سامنے مر جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ بات تو وہی ہے مگر اور طرح سے ہے۔ 2 طرح کی بات ہوتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ حکم کر، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے استاد کو رہا کر دیں، وہ میرا پیر ہے جو جیل میں ہے، وہ بات غلط کر گیا۔ تو بات ایک ہی ہے مگر ادائیگی کے آداب اور ہیں، تو آپ لوگ ادائیگی کے آداب سیکھو، خصوصاً بیوی کے ساتھ ادب کیا کرو، ان کا خیال کیا کرو۔ آپ تو خیال ہی نہیں کرتے، لحاظ ہی نہیں کرتے، بلکہ فٹافٹ ہی چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ہم خیال جہاں بھی ہوگا اس کے پاس جلوہ پہنچ جائے گا، وہ دیکھتا ہے تو یہ سارا واقعہ ہے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو نجات کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کہو یا اللہ میں تیرے بندوں کو نقصان پہنچانا ترک کرتا ہوں، اپنا نقصان بھی نہ کرو اور اس کا بھی نہ کرو۔ یہ کہہ کر آپ فائدے میں پہنچ گئے۔ پھر کہو میں تیرے بندوں کے لیے بے ضرر ہو جاؤں گا، آپ اور فائدے میں پہنچ گئے۔ میں تیرے بندوں کے لیے منفعت بخش ہو جاؤں گا، اب آپ نجات میں آ گئے، جاؤ آزاد ہو گئے۔ اس میں مشکل کیا بات ہے؟ یہ جو کہتا ہے کہ میں دنیا کو فیض دینا چاہتا ہوں تو اسے کہو کہ یہ چاقو مجھے پکڑا دے جو تو نے جیب میں رکھا ہوا ہے۔ اگر فیض دینا ہے تو چاقو تو نکال، وہ جو ضرر پہنچانے والی چیزیں ہیں وہ نکال دو۔ اللہ نے دانائی عطا کی، بہت دانا ہو گیا اور پھر وہ فراڈ کرنا سیکھ گیا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو، پھر تمہیں سب شے مل جائے گی۔ تم آپ ہی اپنا نقصان ہو، اپنی راہ میں آپ خود کھڑے ہو۔ کہتا ہے کہ میں نیکی کی راہ پہ جا رہا ہوں اور آگے کوئی کھڑا ہو کے اسے روک رہا ہے، تو یہ کون ہے؟ یہ خود آپ ہی ہے۔ کہتا ہے کہ یہ میں ہی تھا جو اپنی راہ میں کھڑا ہوا تھا، میں نے خود کو روکا، دونوں میں ہم سفر ہو گئے اور دونوں مل کے چلے اور میں تو کی منزل پہ پہنچ گئے۔ جب تو کے پاس پہنچ گیا تو پھر آسانی ہو گئی، تو کا سفر کرو اور میں کا سفر چھوڑ دو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سفر کس کا کرنا ہے؟ تو کا، اور میں کا سفر چھوڑ دو۔ اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو۔